الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. معزز علماء کرام اور اہل حدیث حضرات کا جمع غفیر، اللہ کے فضل و کرم سے جس سٹیج سے آپ سے ہم مخاطب ہیں یہ مسلک اہل حدیث کا سٹیج ہے، اور اس مسلک کی سب سے بڑی امتیازی خوبی یہ ہے کہ یہاں سے بیان ہونے والا ہر کلمہ وہ ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق شدہ ہو. اور یہ بات میں کہنے میں 100% درست ہوں، اور اس بات پر مجھے اس قدر پختہ یقین ہے، جس طرح رب کی وحدانیت پر مجھے یقین ہے کہ اس کے سوا کوئی ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہمیں یقین ہے، جس طریقے سے اسلام کے دین حق کا ہونے پر ہمیں یقین ہے، اسی انداز سے اسی طریقے سے مسلک اہل حدیث کے حق ہونے میں اللہ کے فضل سے ہمیں یقین ہے. دنیا کا کوئی مسلک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. میں یہاں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، اور میں اپنی اس مختصر سی گفتگو میں اسی کے محور میں گھوموں گا. اسی طریقے سے میں اپنا موقف واضح کروں گا کہ دنیا کا کوئی مذہب ہو، دنیا کا کوئی مسلک ہو، دنیا کا کوئی بھی مسلک والا شخص یہ کھڑے ہو کر اعلان نہیں کر سکتا کہ میرا مسلک سچا ہے، میرا مسلک درست ہے، میرا مسلک 100% صحیح ہے. لیکن میں اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر اتنے جمع غفیر کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کو چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ جو مسلک ہم نے اپنایا ہے، جس مسلک کی بنیاد رب کا قرآن ہے، جس مسلک کی بنیاد نبی کی حدیث ہے، یہ مسلک اہل حدیث ہے. یہ دنیا کا وہ واحد مسلک ہے جو دنیا والوں کے سامنے پیش ہوا ہے. اس مسلک کی سب سے بڑی امتیازی خوبی یہ ہے، اس مسلک کا پہلا جز رب کا قرآن ہے، دوسرا جز محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. دنیا کے کسی مذہب کا، دنیا کے کسی مسلک کا یہ اصول نہیں ہے، اہل حدیث کا یہ اصول ہے. اور اہل حدیث کا اصول کس بنیاد پر ہے؟ اور دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صحابہ کے جمع غفیر سے خطاب فرما رہے ہیں، اور آپ اعلان کر رہے ہیں لوگوں ترکت فیکم امرین، میں جا رہا ہوں دنیا سے، شاید اس کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے، لیکن تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہاں 2 چیزیں میرے نبی نے کہی، میرے نبی نے تیسری چیز نہیں کہی. اگر کوئی کہتا ہے میرے نبی نے تیسری چیز کہی ہے تو کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ مار کے اس کی دلیل مجھے دے، لیکن میں سینے پر ہاتھ رکھ کر
نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان کیا، لوگوں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا لن تضلوا، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے، کہیں سے ہوائیں چلے تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے، کوفے سے ہوائیں چلے تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے، دہلی سے ہوائیں چلے تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے، دیوبند سے ہوائیں چلے تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تم بھی ان دونوں کو تمہیں پکڑے رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول وہ دو چیزیں ہیں کون سی ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے، ہو سکتا ہے فقہ حنفی ہو سکتا ہے فقہ جعفری ہو سکتا ہے دیوبند کا کوئی مضمون ہو سکتا ہے دہلی کا کوئی مضمون ہو، نہیں، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا نبی کی سنت ہے، جب تک ان دو کو پکڑے رکھو گے کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ ان دو چیزوں کو پکڑنا گمراہی سے دور ہونا ہے، اور ان دو چیزوں کو چھوڑنا گمراہی میں داخل ہونا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جن لوگوں نے ان دو چیزوں کو چھوڑا ہے، دیکھو شیعہ نے سب سے پہلے چھوڑا، امت کا اتفاق ہے یہ گمراہ فرقہ ہے، معتزلہ نے چھوڑا، جہمیہ نے چھوڑا، قدریہ نے چھوڑا، مشبہہ نے چھوڑا، معتزلہ نے چھوڑا، ان سب نے چھوڑا۔ امت کا اجماع ہے کہ یہ سب کے سب گمراہ فرقے ہیں۔ گمراہی کس بات پر ملی ان کو؟ کتاب اللہ کو چھوڑا، سنت رسول اللہ کو چھوڑا۔ اس کے بعد اگر قیامت تک کوئی گروہ بھی رب کے قرآن کو چھوڑے گا، نبی کی حدیث کو چھوڑے گا، اس کو چھوڑ کر چاہے وہ فقہ حنفی کو اپنا لے، چاہے فقہ جعفری کو اپنا لے، چاہے وہ فقہ شافعی کو اپنا لے، فقہ احمد بن حنبل کو اپنا لے، فقہ مالکی کو اپنا لے، میں دعوے سے کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، جو رب کے قرآن کو چھوڑتا ہے، جو نبی کی حدیث کو چھوڑتا ہے، جو رب کے فرمان کو چھوڑتا ہے، جو زبان نبوت سے نکلے ہوئے کلمات کو چھوڑتا ہے، وہ گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ تکبیر! مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیث، سید عتیق الرحمان شاہ صاحب۔ رب کی قسم ہے، دنیا کے اندر سب سے سچا اور سچا مسلک اہل حدیث کا مسلک ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہمارا امام وہ ہے کہ کائنات کے اندر اس جیسا امام کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے گا میرا امام ابو حنیفہ ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا۔ کوئی کہتا ہے میرا امام شافعی ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا۔ کوئی کہتا ہے میرا امام احمد بن حنبل ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا۔ کوئی کہے گا میرا امام محمود الحسن ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا۔ لگاؤ مجھ پر کفر کا فتویٰ، لیکن ذرا جگر بڑا کر کے تم بھی اپنے آپ میں یہ اعلان کر کے دکھلاؤ کہ میں محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے ساری دنیا کہے گی یہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ امام اعظم امام عظیم، امام اعظم امام عظیم، امام اعظم امام عظیم، مسلک اہل حدیث، اور یہ دیوبند کا پوتا، یہ دیوبند کا پوتا۔ دنیا کہتی ہے کہ فلاں حق ہے فلاں حق ہے، ہم یہی کہتے ہیں نبی کی زبان سے جو نکلا وہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز حق ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔